اپنے رب کی نہیں مانتے، اور یہ اتنے نادان انسان ہیں، یہ مجھے اپنا دشمن مانتے ہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن میرے ہر ایک مشورے پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حبیب اور اپنا محبوب مانتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو مانتے نہیں ہیں۔ لہذا کوشش کرو، اپنے ابلیس اپنے چیلوں کو کہنے لگا کہ کوشش کرو کہ تم ان کو توبہ کے دروازے سے روک کے رکھو، اور جہاں تک ہو سکے کہ توبہ نہ کر پائیں، اور گناہوں کی دلدل کے اندر اس طرح دھنسے رہیں کہ اسی حالت کے اندر مر جائیں۔ جب یہ بات کہنے لگا کہ یہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، انہی کے قرآن کے اندر ہے ان الشیطان کان عدو مبین، رب نے میرے بارے میں کھول کر بیان کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میری دشمنی کا اعلان رب نے کیا، لیکن یہ بندے ہو کر مجھ سے دوستی لگا کے بیٹھے ہیں، سمجھتے دشمن ہیں لیکن حقیقی یاری مجھ سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ اپنے چیلوں کو کہنے لگا کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت ان کو اپنی پکڑ میں رکھو، کیونکہ یہ انسان ہے اور ہم انسان کو جو مشورہ دیتے ہیں یہ اسی مشورے پر عمل کرتا ہے۔ جب یہ بات شیطان نے سمندر میں تخت لگا کر یہ بات کہی تو خالق کائنات نے اس وقت کے نبی پر وحی اتاری اور فرمایا کہ اعلان کر دو، خالق ذوالجلال نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جب تک میرے بندے کے جسم میں جان ہے، جب وہ توبہ کے دروازے پر آتا رہے گا، سچی توبہ کرتا رہے گا، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان نے گمراہی کی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بات فرمائی اور فرمایا کہ اعلان کر دو کہ کوئی بھی سائل بن کر میری بارگاہ میں آئے گا تو میں اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھائیں، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب کوئی سائل بن کر خالق کائنات کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، رب اپنے حبیب کے صدقے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ مولا تک پہنچنے کے لیے ان کو جن راستوں کی ضرورت ہے ان راستوں کو بند کر دو۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ رب تک پہنچنے کے لیے جن راستوں پر ان کو چلنا پڑے گا، جن راستوں پر ان کو جانا پڑے گا، ان راستوں کو بند کر دو۔ تو خالق کائنات نے فرمایا جب تک میرا بندہ، اس کی روح اس کے جسم کے اندر سلامت ہے اور سلامتی کے ساتھ وہ میری بارگاہ میں رجوع کرتا رہے گا، میں اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا رہوں گا۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد دو قسم کے رویے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ گناہ کرنے کے بعد دو قسم کا انسان کا رویہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے اور گناہ پر ڈٹ جاتا ہے اور وہ دلیلیں ڈھونڈتا ہے کہ اس گناہ کی یہ دلیل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور اس کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ جناب ہم بال بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، تو آج کے دور میں سچ بول کر جو ہے وہ تجارت کرنا ناممکن ہے۔ ایسی شیطانی دلیلیں وہ گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ غیبت کی شیطانی دلیل بنا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ پر ڈٹ جانا، گناہ پر تگڑے ہو جانا، گناہ پر کھڑے ہو جانا اور گناہ پر اصرار کرنا، اور گناہ کے لیے جو ہے وہ دلیل گھڑ لینا اپنے پاس سے۔ آج ہر بندے نے گناہ کرنے کے بعد اپنے پاس سے دلیلیں بنا لی۔ اگر کوئی چغلی کرتا ہے اس سے پوچھے جناب آپ چغلی کیوں کر رہے ہیں، تو اس کے پاس دلیل موجود ہے۔
کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ڈنڈی مار کر سودا بیچتا ہے اور سنت کو ترک کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، اگر آپ اس کو کہیں کہ جناب داڑھی شریف رکھیں، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ وہ چراغ ہے جو ہم قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے. اس کے بعد دلیلیں ہیں. وہ کہے گا اقبال کی داڑھی تھی، قائد اعظم کی داڑھی تھی، وہ دلیل شیطانی دلیلیں بنا کر آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یاد رکھیے کہ انسان کو مطمئن کر سکتا ہے، اپنے رب کو مطمئن نہیں کر سکتا. انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. خالق کائنات نے فرمایا کہ 2 رویے ہیں انسان کے. ایک گناہ ہے، گناہ جو کرتا ہے انسان اس پر ڈٹ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، اصرار کرتا ہے. اور دوسرا رویہ گناہ کرنے کے بعد یہ ہے فوراً شرمندہ ہو گیا، فوراً دل کے اندر خیال آیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ میں نے غلطی کر لی. فوری طور پر اس کے دل کے اندر ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے باز اس انداز سے آتا ہے کہ سچی توبہ کر لیتا ہے. یہ 2 قسم کا رویہ، ایک رویہ شیطانی ہے اور دوسرا رویہ رحمانی ہے. ایک رویہ جو شیطان نے گناہ کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، رب کا حکم نہیں مانا. رب نے فرمایا کیوں نہیں مانا؟ تو دلیل دینے لگا، ڈٹ گیا اور اصرار کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو آتی ہے، میں پہلے کا ہوں، میں نے 6 کروڑ سال عبادت کی اور آدم تو ابھی بنے. حضرت آدم نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ حالانکہ حکم رب کا تھا. آدم کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، شیطان ابلیس کو رب کے حکم کو دیکھنا چاہیے تھا. اب اس نے رب کی نافرمانی کی تو اس کے بعد یہ ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے توبہ کرنے کی، میں تو ٹھیک ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں. اب یہ دلیلیں دینے لگا اپنے رب کو، اپنے انکار کی، اپنے کفر کی. تو خالق کائنات نے لعنت کا طوق گلے میں ڈالا اور جنت سے باہر نکال کر ہمیشہ کے لیے مردود بنا کر دنیا میں بھیج دیا. اب دوسری طرف آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی جو ہے وہ سرزد ہوئی، خطا ہو گئی. نبی کے بارے میں جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ ہو گیا. حضرت آدم سے خطا سرزد ہو گئی اور وہ بھی خطا رب کی رضا سے ہوئی. آدم علیہ السلام ڈٹے تھے، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. فوری طور پر خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو رحمان اور رحیم و کریم ہے، مجھے معاف کر دے. فوری طور پر توبہ کی، معافی مانگی، خالق کائنات سے رجوع کیا. پتہ کیا چلا؟ اس بات سے معلوم کیا ہوا کہ گناہ کر کے گناہ پر ڈٹ جانا یہ شیطانی صفت ہے، اور گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد فوری طور پر پلٹ آنا، لوٹ آنا، آنسوؤں کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں پلٹ آنا، یہ بندہ خدا کی پہچان ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، اور یہ اس کی پہچان ہے جس کو خالق کائنات نے داخل جنت کرنا ہے. توبہ رب کا انعام ہے. اللہ تو نصیب، جس کو اللہ نے بخشنا نہیں ہوتا اس کے نصیب میں توبہ نہیں ہوتی. وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں کا بازار اتنا گرم رکھتا ہے کہ اس کا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر توبہ کا خیال ہی نہیں آتا. اور اگر کوئی توبہ کی طرف توجہ بھی دلائے تو وہ توجہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی بخشش رب نے نہیں کرنی ہوتی تو وہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں. اور جسے رب نے بخشنا ہو، جسے رب نے گناہوں سے پاک کرنا ہو،
جسے خالق کائنات نے داخل جنت کرنا ہو، رب اس کے دل اور دماغ کے اندر توبہ کا تصور ڈال دیتا ہے، اور وہ گناہوں سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے، آنسو بہا کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، میرے مولا میں نے یہ غلطی کر لی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت، اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح پہاڑ اس کے سر پہ کھڑا ہے اور وہ فوراً اس پر گر جائے گا، یعنی اتنی خوف خدا کی کیفیت کے اندر مومن ہوتا ہے کہ بہت پہاڑ اس پہ گر جائے گا، اور وہ توبہ کر فوری طور پہ توبہ کرتا ہے اور رب سے رجوع کرتا ہے، اور منافق اس کی گناہ کرنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے جس طرح جسم پر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ توبہ کرنی ہے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری قبر اور آخرت برباد نہ ہو جائے، یہ منافق کو فکر نہیں ہوتی، ہمیشہ مومن اس کی فکر کرتا ہے، جس کے سینے کے اندر ایمان کا نور، ایمان کی تجلی جگمگ جگمگ کر رہی ہوتی ہے، جس کے سینے کے اندر روشنی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کا نور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حدیث